شادی شدہ بیٹیوں کا نصیب اگر خراب ہو تو وہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیا کریں۔ ان کے نصیب کا ستارہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ سسرال میں ان کی تمام مشکلات دور ہوں گی، سسرال والوں کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گی اور ہر کوئی ان کی بات مانے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز سکون اور نصیب کی بھلائی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کو دنیا میں مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا ضرور ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ شاید اس کا نصیب خراب ہے یا قسمت ساتھ نہیں دے رہی، خاص طور پر جب ایک بیٹی شادی کے بعد اپنی نئی زندگی میں قدم رکھتی ہے اور اس سے وہ سکون، عزت، محبت اور خوشیاں نہیں ملتی جن کی اس نے امید کی ہوتی ہے، تو وہ اس کے والدین دونوں ہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر چاہتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی مشکلات اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے تو ان کا دل بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے سکون، شفا اور نصیب کی بہتری کا راستہ موجود ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر دکھ کا علاج اور ہر مشکل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، یعنی یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے گئے۔ علی گھر پر موجود نہ تھے۔ پوچھا، تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ بس آپ کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے، شاید کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہوں۔ حضور گئے مسجد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے تھے اور بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے تھے، کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب، اور مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ، جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاکسار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک پہنچی، بات تو پریشان کی تھی، فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہوتی ہے۔ پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجڑی حضور پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا۔ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ پچھلی باتیں یاد آ گئیں، خواہ آپس میں تو جا کر حضور سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا داماد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے تھے کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی، اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا، پاس جیسے باپ بیٹوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئے۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا، میں نے تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھ دن اس بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا پریشان ہو رہی ہے، زیادہ تو کان میں کہا، بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو وہ خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگی، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ یہ حدیث اس باپ بیٹی کے تعلق کو بھی بیان کرتی ہے اور بیٹی کو اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کو بھی بیان کرتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو بھی بیان کرتی ہے، اور سوتیلی ماں اور بیٹی کا باہم تعلق بھی بیان کرتی ہے۔ جب ایک بیٹی اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہو تو اسے اور اس کے والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ قرآن میں بہت سی ایسی صورتیں اور آیات ہیں جن کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، نصیب میں برکت آتی ہے، تقدیر کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا ذکر ضروری ہے جو کہ قرآن کا آغاز ہے۔ اس سے ام القرآن بھی کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر بیٹی روزانہ اس سورت کو اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے تو اللہ اس کی تقدیر بہتر سے بہتر کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین جو قلب القرآن ہے، اس کی تلاوت دل کو راحت دیتی ہے۔ روایت میں ہے جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹی اپنے نصیب کی بھلائی چاہتی ہے تو روزانہ صبح ہو یا شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کو معمول بنا لے۔ سورہ رحمان بھی ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے اور بار بار سوال کیا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ مَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی سورت کی تلاوت دل کو اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ کرتی ہے اور انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ کی بے شمار نعمتیں اس کے ساتھ ہیں۔ سورۃ الواقعہ کے بارے میں روایت میں آیا، یہ رزق میں برکت اور کشادگی کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک بیٹی یا ایک گھرانہ غربت یا تنگ دستی میں مبتلا ہے تو اس سورت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سورت بقرہ کی تلاوت بھی گھر سے شیطان کو دور بھگا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ مسلم، اگر بیٹی کے گھر میں بے سکونی، جھگڑے یا نفرتیں ہوں تو سورۃ بقرہ پڑھنے سے یہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ آیت الکرسی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان بس موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے اور نصیب بہتر ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح معوذات یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی حفاظت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات ان قرآن کی صورتوں کو پڑھا کرو، یہ تمہیں ہر برائی سے بچائیں گے۔ اگر بیٹی کو نظر بد، دشمنی یا جادو وغیرہ کا خدشہ ہو تو ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت بہت مفید ہے۔ قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا ذکر بھی ضرور
ضروری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب سخت بیماری اور آزمائش میں دیکھی تو اللہ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں شفا دی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہو کر دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ تو اللہ نے ان کو نجات دی۔ نبی پاک نے فرمایا یہ دعا ہر مصیبت سے نجات کی دعا ہے۔ اگر بیٹی اپنی قسمت کو خراب سمجھتی ہے تو اسے چاہیے اس دعا کو کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو بہتر بنا دے گا۔ والدین کی دعا بھی اولاد کے نصیب کے لیے بہت بڑی قوت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب والدین اپنی بیٹی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے بیٹی کے نصیب کی بھلائی کے لیے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ والدین کی دعا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ المریم بھی بہت مؤثر ہیں۔ سورۃ مریم میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ نے انہیں مشکل وقت میں سہارا دیا۔ جب وہ درد زخم تھیں اور اکیلی تھیں تو اللہ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا وَهُزِّهِ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، سورۃ المریم آیت نمبر 25۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر بیٹی بھی مشکلات میں اللہ پاک پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ علم نشرہ جس سے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا انما العسر یسرا، سورۃ علم نشرہ آیت نمبر 5 اور 6، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات اس بات کی امید دلاتی ہیں کہ کوئی بھی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ بیٹی کو چاہیے کہ ان آیات کو دل میں بٹھائے اور یقین رکھے کہ اس کی مشکلات ختم ہوگی اور اللہ آسانیاں عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر دعا اور نیک عمل سے بدل سکتی ہے۔ اگر بیٹی نماز کی پابند ہو، قرآن پڑھتی ہو، والدین اور شوہر کے ساتھ حسن سلوک رکھتی ہو اور اللہ پر بھروسہ کرتی ہو تو اس کے نصیب کو بہتر بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ طلاق آیت نمبر 2 سے 3، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ الغرض کہ بیٹی کے نصیب کو بہتر بنانے کے لیے قرآن کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ روزانہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الیاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ بقرہ اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ دعائے یونس اور دعائے ایوب کو کثرت سے پڑھیں۔ والدین اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں اور بیٹی خود بھی اللہ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اس کی تقدیر کو سنوار دے گا، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، خوشیاں عطا کرے گا اور نصیب کو بہتر بنا دے گا۔ پیارے ناظرین، اگر ہر نماز کے بعد ایک سورت یاسین کی تلاوت کر لی جائے تو وہ آپ کے لیے سب سے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن کوشش کریں کہ باقی سورتوں کو بھی پڑھیں۔ سورہ یاسین کا ورد زیادہ کریں۔ یہ عمل انتہائی پرتاثیر اور حیرت کن حد تک کامیاب عمل ہے۔ اس عمل سے نہ صرف سسرال میں تمام مشکلات دور ہوں گی بلکہ ایسی مائیں جو یہ عمل کرتی ہیں تو ان کی اولادیں بھی کامیاب و کامران ہوں گی اور ہر طرف سے انہیں خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام شادی شدہ بہنوں اور بیٹیوں کے مقدر کا ستارہ روشن اور چمکدار فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین،
آپ سے درخواست ہے، اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔